لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله وصلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوہ ماں زمرہ احمد رضا میں ہے سعید خان رضا سرخرو رکھر جگہ غوث الورا کے واسطے دے سعید خادری کو دوزیائے اسبیاء میرے آقا سیدی مدنی میاں کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہم سب کو رات کی اس پہر میں یہاں جمع ہونے اور اس کے مقبول بندے محبوب بندے پیر طریقت رہبر شریعت الحاج حضور سعید ملت حضرت علامہ و مولانا سعید دا خان قادری متضلہ العالی کا یوم منانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج سعادت عطا فرمائی، اس پر ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آج کی اس بزم کی مکمل برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولین اور محبوبین بندوں کے ہم اہل سنت والجماعت یوم مناتے ہیں، آراز بھی مناتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ کرنا، لوگوں کو رشد و ہدایت کا سامان کرنا۔ لوگوں کے لیے جب بندے ان نفوس قدسیہ کے دامنوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو خود بخود انہیں جو سیدھی راہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ راہ انہیں مل جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، پھر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے وابستہ گان کو اسی سیدھی راہ پر چلاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دکھا کر دیکھے، تابعین کو دیکھے، تبع تابعین کو دیکھے، ائمہ اربعہ کے دور کو دیکھے، یا پھر میرے آقا غوث اعظم کے دور کو دیکھے، غریب نواز کے دور کو دیکھے، تو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، رب کی فرما برداری کی طرف بلاتے ہیں، رب کی رضا کی طرف بلاتے ہیں، چاہے وہ دور غوث اعظم ہو، یا پھر دور غریب نواز ہو، چاہے پھر دور داتا علی حجویری کا ہو، یا دور حضرت نظام الدین اولیاء کا ہو، یا پھر دور امام احمد اہل سنت کا ہو، یا پھر دور جو ہے حضور سعید ملت کا ہو۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ خاصہ رہا، کہ یہ خصائص رہے کہ وہ اپنے اپنے دور میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے جو ہے رشد و ہدایت کا سامنا کر دے۔ انہی نفوس قدسیہ، انہی اللہ تعالیٰ کے مقربین اور محبوبین بندوں میں اور نمائے حقہ میں ایک نمایاں نام پیر طریقت رہبر شریعت حضور سعید ملت کا ہے، جن کی آپ اور ہم آج یہاں پر یوم ولادت منا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے مرد مجاہد، ایسے مرد کلندر کو ہمارے درمیان بھیجایا جو حیدرآباد کی سرزمین پر فیضان غوث اعظم بھی معلوم ہوتے ہیں اور فیضان غریب نواز بھی معلوم ہوتے ہیں، جو حیدرآباد کی سرزمین پر
فیضان امام اہل سنت بھی معلوم ہوتے ہیں اور حضور مفتی اعظم ہند کی عنایتیں بھی معلوم ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس بات پر ہر سفر کی 28 کو جو ہے شکر ادا کرتے ہیں اور اس طرح کی وزن کو سجاتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے اس نیک بندے کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں کہ علماء حقہ میں بہت سارے علمی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت قبلہ کی جب ذات کو دیکھا, آپ کے کردار کو دیکھا, آپ کے اخلاق کو دیکھا, آپ کے حسن عمل کو دیکھا, آپ کی دینی خدمات کو دیکھا, تو بہت سارے لوگوں نے آپ کو کیا کہا کہ یہ غوث اعظم کے روحانی بیٹے معلوم ہوتے ہیں, یہ غریب نواز کی روحانی اولاد معلوم ہوتے, کیونکہ جو منہج غوث اعظم کا تھا وہی منہج حضور سید ملت کا ہے. یعنی منہج کہتے ہیں راستے کو, جس راستے کو غوث اعظم نے اپنایا تھا اسی راستے کو اس دور میں حضور سید ملت اپنائے ہوئے ہیں. جو جس منہج کو, جس راستے کو اپنے دور میں حضور غریب نواز نے اپنایا تھا, اس منہج کو اگر کوئی اس دور میں اپنایا ہوا ہے اور اس منہج پر خود بھی چل رہا ہے اور اپنے ہزاروں مریدوں کو لے کر چل رہا ہے, تو اس ذات کا نام حضور سید ملت ہے. حضور سید ملت ہے. آپ کے چاہنے والوں کو دیکھیں, آپ کے چاہنے والوں کے اوپر اگر غور کریں, آپ کے مریدین کو دیکھیں, تو ہر مرید آپ کا جو ہے یا رسول اللہ بولنے والا آپ کو نظر آئے گا, صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا نظر آئے گا, ہر کوئی غوث اعظم کا سچا عاشق نظر آئے گا, ہر کوئی غریب نواز کا جو ہے فدائی نظر آئے گا, ہر کوئی جو ہے رضا رضا کہنے والا آپ کا مرید نظر آئے گا. تو یہ تربیت ہے, یہ خاص کرم ہے آپ کا آپ کے مریدوں پر کہ آپ نے سالوں سال سے ہماری تربیت کی. اور ہم آپ کی بارگاہ میں جب ہم آئے تھے تو جاہل تھے, ہمیں جو ہے صحیح سے کلمہ نہیں پڑھنے آتا تھا, صحیح سے نہ سورہ پڑھنے آتا تھا, نہ نماز پڑھنے آتا تھا, لیکن آپ کی تربیت اور آپ کی جو ہے فیضان کی ہم جو ہے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں, تو یہ بھی فیضان حضور سید ملت ہے. یہ آپ نے اپنے ہر چاہنے والی کی ایسی تربیت کی. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اپنی کتاب دقائق الاخبار آپ کی کتاب ہے, اس میں آپ نے امور آخرت پر آپ نے کلام کیا کہ علماء حقہ کون ہوتے ہیں, کہ دنیا میں تو ان کی ضرورت پڑتی ہے لیکن آخرت میں بھی کیا ان کی ضرورت پڑتی ہے, کیا ان کی نسبت سے ہی بندے آخرت میں بخشے جاتے ہیں. تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون امام غزالی؟ جس مدرسے میں میرے آقا غوث اعظم پڑھے اس مدرسے کے پرنسپل کا نام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو یہ اہل علم اپنی دونوں ہاتھوں سے آج بھی سلام کرتے ہیں اور قیامت تک ان کی کتب و رسائل کو پڑھ کر اہل علم سلام کریں گے, وہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون امام غزالی؟ جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کا یہ فرمان ہے کہ میرے امت کے اولیاء یا پھر علماء یہ جو ہے بنی اسرائیل کے جو ہے انبیاء کے مانند ہے, ان میں سے میں کسی ایک کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو رسول کریم نے فرمایا کہ تم امام غزالی کو دیکھو, میرے امت کے اولیاء اور علماء یہ بنی اسرائیل کے جو ہے علماء انبیاء کی مانند ہے, تو ان میں سے اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو امام غزالی کو دیکھے. تو آج امام غزالی سے علماء حقہ کا مقام سمجھتے ہیں, اور ایک باعمل عالم دین کی مجلس میں ہم آئے ہیں, ایک باعمل عالم دین کی مجلس میں ہم ان کی یوم میلاد منانے کے لیے آئے ہیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ علماء حقہ کون ہوتے ہیں, ان کا جو ہے دنیا میں کیسی ہماری دستگیری کرتے ہیں اور آخرت میں کیسی دستگیری کرتے ہیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک بندے کے لیے فیصلہ سنا دیا جائے گا. کیا فیصلہ سنا دیا جائے گا؟ کہ یہ جہنمی ہو چکا. اب اس کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو بلائے گا, بلا کر کہے گا, اے جبریل, جس بندے کو گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اس کے پاس جاؤ اور جا کر پوچھو کہ میں نے زندگی دی تھی, زندگی کے اتنے دن گزر گئے, لیکن کبھی زندگی میں کسی عالم کے ساتھ کسی حجرے میں بیٹھنا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ مولا تو سب جانتا ہے, لیکن پھر بھی سوال کرنے کے لیے مجھے بھیجا رہا ہے. تو یہ بنایا ہوا نظام ہے اللہ کا کہ وہ اللہ تعالیٰ تو یہ سوال کرواتا ہے. کبھی میرے آقا جو ہے غمگین ہو جاتے تو غمگین ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت شب بزم ہدایت صلی اللہ تعالی وسلم کیوں غمگین ہوئے, لیکن پھر بھی حضرت جبریل امین کو بار بار پیارے آقا کی بارگاہ میں بھیجاتا کہ اے محبوب کس چیز کا غم ہے, کس چیز نے تمہیں رلایا ہے, بار بار اللہ تعالیٰ بھیجاتا. تو یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے اور رب کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہر چیز جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ رب تو بہتر جانتا ہے لیکن پھر بھی مجھے سوال کرنے کے لیے بھیجا رہا ہے. اب جا کر حضرت جبریل امین جس شخص کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا
کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہیں, لیکن رکا کر سوال کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال نہیں کیا جا رہا ہے کہ تیری کتنی نمازیں قضا ہے, کتنی نمازیں پڑھ چکا ہے, کتنی مرتبہ حج کیا تھا, کتنی زکات کیا تھا, کتنا صدقہ کیا تھا. سوال یہ نہیں ہو رہا. ذرا یہاں پر اللہ کے محبوبین و مقبولین اور علماء حقہ کی عظمتوں کو سمجھے کہ رب بھیجا رہا ہے جبریل امین کو. جا کر پوچھو تو نماز کے بارے میں نہیں, زکات کے بارے میں نہیں, دیگر عبادتوں کے بارے میں نہیں. سوال کیا کرو تو پوچھو زندگی میں کبھی کسی عالم دین کے اس حجرے میں جانا ہوا جہاں پر ایک عالم دین موجود تھا, جہاں پر جو ایک عالم دین موجود تھا. کبھی اس حجرے میں جانا ہوا جہاں پر جو ہے ایک عالم دین موجود تھا. حضرت جبریل امین جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں, لا میں جواب آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی اس ایسے حجرے میں نہیں گیا جہاں پر عالم دین موجود تھا. تو پلٹ کر جبریل امین جو ہے رب کریم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ ایسا نہیں کر سکا. اب وہ اگر ایسا کر سکتا تھا تو اس کے لیے کیا جو ہے نوید تھی, اس کے لیے کیا بشارت تھی؟ تو بشارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجایا تھا کہ تیرے اعمال کے سبب تجھے جہنم میں ڈال دیا گیا, لیکن ایک سبب سے تجھے بخش دیا جائے گا, تیرے لیے فیصلہ بدل دیا جائے گا. اگر تو نے کبھی زندگی میں کسی عالم دین کے ساتھ حجرے میں بیٹھا تھا تو اسی سبب ہم تیری بخشش و مغفرت فرما دیں گے. لیکن جواب لا میں آتا ہے کبھی ایسے حجرے میں جانا نہیں ہوا جس حجرے میں جو ہے کوئی عالم دین تھا. اب حضرت جبریل امین سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل دوبارہ جاؤ میرے اس بندے کے پاس, دوبارہ جاؤ, جا کر سوال کرو. زندگی میں بہت بار کھانے کھائے, میری نعمتیں کھائے, کبھی اس دسترخوان پر بیٹھنا بھی نصیب ہوا جس دسترخوان پر کوئی عالم دین بیٹھا ہوا. کسی ایسے دسترخوان پر زندگی میں بیٹھا, اس دسترخوان پر عالم دین موجود تھا. حضرت جبریل امین پھر گئے, جا کر پھر سوال کرتے ہیں کہ اے شخص کبھی ایسے دسترخوان پر بیٹھا جس دسترخوان پر کوئی عالم دین موجود تھا؟ تو آپ کو پھر سے لا میں جواب آتا ہے نہیں, میں نے ایسا نہیں کیا. کبھی ایسے دسترخوان پر میں نہیں بیٹھا جس پر ایک عالم دین موجود تھا. تو لوگوں یہاں سے علماء کی اہمیت کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا کے نزدیک علماء اکرام کا مقام کیا ہے, کیا منصب ہے علماء اکرام کا. اللہ نے کیسی شان اور کیسی عظمتوں سے علماء اکرام کو جو ہے مالا مال فرمایا. اور ہم تو اس عالم دین کے مرید ہے جو عالم نہیں بلکہ باعمل عالم دین ہے, جو باعمل عالم دین ہے. خود نہیں قرآن پڑھ رہے بلکہ ہزاروں کو ساتھ قرآن پڑھا رہے ہیں. ایک نہیں, دو نہیں, 3000 سے زائد بچے حضور سعید ملت کے مدارس میں جو ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان کے علمی وجدان کا عالم کیا ہوگا. اب حضرت جبریل امین دوبارہ اپنی بارگاہ میں آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ ایسا بھی نہیں کر سکا. اب حضرت جبریل امین سے رب کریم پھر کہتا ہے کہ اے جبرائیل دوبارہ جاؤ, دوبارہ جا کر پھر اس بندے سے سوال کرو. اب یہ سوال کس بندے سے ہو رہا ہے؟ جس بندے کے حق میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسے فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. پہلا سوال کیا کیا گیا کہ کبھی اس حجرے میں جانا نصیب ہوا جس حجرے میں عالم دین موجود تھا. پھر دوسرا سوال کیا ہوا کہ اس حجرے میں جانا کبھی میسر آیا, کبھی زندگی میں جو ہے اس دسترخوان پر بیٹھا جس دسترخوان پر عالم دین موجود تھا. تو وہ یہ بھی نہیں کر سکا. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجا رہا ہے, جاؤ سوال کرو. کیا سوال کرنے کے لیے بھیجایا جا رہا ہے؟ میں نے تجھے اولاد کی نعمت دی تھی, اپنی کسی اولاد کا نام کسی عالم دین کے نام پر رکھا, اپنی کسی اولاد کا نام کسی عالم دین کے نام پر رکھا. حضرت جبریل امین گئے, جا کر پھر سوال کرے, پھر پلٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب کریم تو سب جانتا ہے, لیکن پھر بھی مجھے بار بار بندے کے پاس سوال کرنے کے لیے بھی جا رہا ہے. وہ نہ اس حجرے میں جا سکا جہاں پر عالم دین تھا, نہ اس دسترخوان پر بیٹھ سکا جہاں پر عالم دین بیٹھا ہوا تھا, نہ اس نے اپنی کسی اولاد کا نام جو ہے اپنی کسی عالم دین کے نام پر رکھا. تو اب اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ جبرائیل پھر جاؤ, جا کر جو ہے سوال کرو کہ زندگی میں کبھی کسی عالم دین سے جو ہے دوستی کی. پھر لا میں جواب آتا ہے کہ نہیں, زندگی میں کبھی کسی عالم دین سے جو ہے دوستی نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جبرائیل دوبارہ جاؤ. اب کیا مولا؟ تو جبریل امین سے رب کہتا ہے جاؤ کہو کہ جو ہے اس حجرے میں جانا تو نہیں ہوا جہاں پر کوئی عالم دین موجود تھا, اس دسترخوان پر نہیں بیٹھا جہاں پر کوئی عالم دین بیٹھا تھا, اپنے اولادوں کے نام کسی عالم دین کے نام پر نہیں رکھا تو چھوڑ دو, لیکن کسی عالم دین سے دوستی نہیں تھی پھر بھی چھوڑ دو, لیکن اس سے یہ سوال کرو کبھی اس ایسے شخص سے دوستی کی جو کسی عالم دین کا دوست تھا, کسی ایسے شخص سے دوستی کی
جو کسی عالم دین کا دوست تھا، اگر اتنا تھا تو اسے بخش دو اور جنت کا جو ہے پروانہ سنا دو، اسے جنت کا پروانہ سنا دو۔ تو کتنے واسطوں سے علماء کرام کا، علماء حقہ کا فیض بروز قیامت ہم کو ملے گا۔ کسی عالم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر بندہ کھانا کھا رہا ہے تو اللہ بخش دے رہا ہے، اس حجرے میں جا رہا ہے جہاں کوئی عالم دین موجود ہے، اس سے بھی بندہ جو ہے بخشش مغفرت پا رہا ہے۔ کسی جو ہے اپنے اولاد کا نام عالم دین کے نام پر رکھ رہا ہے تب بھی بخش دیا جا رہا ہے۔ کسی ایسے سے دوستی رکھا جو کسی عالم دین کا دوست تھا تب بھی جو ہے بخش دیا جاتا ہے۔ تو کتنے واسطوں سے جو ہے بندے کو قیامت کے دن بھی علماء حقہ کا فیض ملے گا۔ قیامت کا وہ منظر جہاں نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے، نہ بیٹا باپ کا کام آ سکے، نہ ماں بہن کا، ماں جو ہے بیٹی کی کام آ سکتی ہے، نہ بیٹی ماں کے کام آ سکتے ہیں۔ کوئی عزیز و اقارب بروز قیامت جو ہے کام نہیں آئیں گے، لیکن قیامت کے اس ہولناک منظر میں علماء کرام کا فیض کتنے واسطوں سے ملے گا۔ بندے نے صرف اس حجرے میں گیا جس حجرے میں عالم دین موجود تھا، بخش دیا گیا۔ وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا جہاں عالم دین موجود تھا، بخش دیا جائے گا۔ اپنی اولادوں کا نام کسی اور عالم دین کے نام پر رکھا، بخش دیا جائے گا۔ کسی عالم دین سے دوستی تھی، بخش دیے جائیں گے۔ کسی ایسے شخص سے دوستی تھی جو خود عالم نہیں تھا، کسی عالم دین کا دوست تھا، تب بھی بخش دیا جائے گا۔ تو ہم بھی جب میدان محشر میں جائیں گے، ہم شہیدیوں کی عید ہوں گی میدان محشر میں، ہم رب کا شکر ادا کر کر آج 28 صفر المظفر منا رہے ہیں، لیکن بروز قیامت ہمارے اعمال کی کمی کی وجہ سے جب فرشتے ہمیں بھی گھسیٹ کر لے جائیں گے تو ہم بروز قیامت میدان محشر میں بے ساختہ بن اٹھیں گے کہ اے فرشتوں، ہمارے ہاتھوں میں بھی دامان غوث اعظم ہے، ہمارے ہاتھوں میں جو دامان غوث اعظم ہے وہ حضور سید ملت کے ذریعے ہمیں دامان غوث اعظم ملا۔ ہم بار بار اس عالم دین کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، ہم بار بار ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ہمیں بھی جو ہے ان کے صدقے بخش دو۔ تو ہم شہیدیوں کی بھی بروز قیامت عید ہوں گی اور ہم بے ساختہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم بھی ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے جو غوث اعظم کی روحانی اولاد ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہے، ان کی نسبت کے تحت ہمیں بخش دو۔ تو ہم بھی بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کریں گے جب تک دنیا میں رہیں گے، اور قیامت کے دن بے ساختہ کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی نسبتیں ہیں، کہ ہمارے پاس ایسی نسبت ہے جو غوث اعظم کی روحانی اولاد ہے، جو غوث اعظم کی ساتویں پشت کے خلیفہ ہے، جو حضور سید ملت ہے۔ مولا تیرا یہ فرمان کہ صرف ایک مرتبہ عالم دین کے ساتھ بیٹھ گیا کسی حجرے میں تو بخش دیا جائے گا۔ ہم نے تو زندگی بھر اپنے پیر و مرشد کے چہرے کی دیدار کیا، ہم نے تو ان کی زندگی بھر ان کی مجلسوں میں ہم بیٹھے رہے، ان کے درس و نصیحت کو ہم سنتے رہے، زندگی بھر ہم ان کے نورانی چہرے کو دیکھتے رہے۔ جب بات چہرے کی چلی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا حضور سید ملت کے چہرے کو فیضان غریب نواز سے ایسا مالا مال کیا کہ ایک دور تھا کہ غریب نواز کے مبارک چہرے کو دیکھ کر کفار کلمہ پڑھتے تھے، ایک نہیں دو نہیں 90 لاکھ جو ہے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن جب جو ہے رشد و ہدایت سے جو ہے زمانہ خالی ہو گیا، دور دور جو ہے جہالت پھیل گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسے مرد مجاہد، مرد کلندر کو ہندوستان بالخصوص حیدرآباد کی سرزمین پر بھیجا، جسے آپ اور ہم حضور سید ملت کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت قبلہ کے بغیر کلام کیے آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر بہت سارے کفار نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گویا وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ جس اسلام کے ماننے والے کا چہرہ اتنا چمکدار ہے، چہرے سے اتنی سچائی معلوم ہوتی ہے، تو بتاؤ اس اسلام میں کتنی سچائی ہوگی، اس اسلام کی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ امت محمدیہ ہے کہ ہم یہاں پر صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے۔ تو ان چاروں خلفاء کے سچے چاہنے والے، سچے عاشق کا نام حضور سید ملت ہے۔ تو صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر بہت سارے کفار نے جو ہے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ نیک بندے ہوتے ہیں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھیجاتا ہے امت کی رہنمائی کے لیے۔
دور آگے بڑھتا گیا جب صحابہ اکرام کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، تب تابعین کا دور تھا، ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس دنیا میں بھیجایا. ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں نے اپنے اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ عطا کیا تھا، جو ڈیوٹی پر اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا، وہ ڈیوٹی کو وہ لوگ کرتے رہے. غوث اعظم کے دور کو اٹھا کر دیکھیں کہ میرے آقا غوث اعظم نے کیسے دین کی تبلیغ کی، کیسے رشد و ہدایت کے سمندر آپ نے بہائے. اور غریب نواز کے دور کو اٹھا کر دیکھیں کہ غریب نواز نے بھی اپنے دور میں کیسے رشد و ہدایت کے دریا بہائے. کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ آج سے 800 سال پہلے آپ نے 90 لاکھ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا. تو دل ہر دور میں بندوں کو رشد و ہدایت ملی، گویا بلکہ خدا کا پتہ ملا، حقانیت کی پہچان ملی، سیدھا راستہ ملا، تو وہ اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ملا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑو، وسیلہ چھوڑو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. یہ ڈائریکٹ کچھ ملنے والا نہیں ہے، ہر کسی کو وسیلہ لینا پڑتا ہے. صحابہ نے رسول کریم کو وسیلہ بنایا تو رب کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہو گئے. کوئی صدیق اکبر بن کر آج تک چمک رہے ہیں، کوئی فاروق اعظم بن کر چمک رہے ہیں، کوئی عثمان غنی بن کر چمک رہے ہیں، اور امت مولا علی مولا علی مولا علی کہہ رہی ہے. تو امت کے ان صحابہ اکرام نے کس کے دامن کو پکڑا تھا، کس کے وسیلے کو پکڑا تھا؟ رسول کریم کے دامن کو ان لوگوں نے پکڑا تھا. تو اللہ نے ان کے ذات کو چمکا دیا اور قیامت تک صحابہ اکرام کا سورج چمکتے رہے گا. کوئی مائی کا لال ان کی ذرہ برابر بھی ان کی شان میں گستاخی کرے گا تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میرے آقا حضور سید ملت نے کئی سال پہلے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں فراست کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے. میرے آقا حضور سید ملت نے دیکھا کہ حیدرآباد کی یہ سرزمین ہے، یہاں پر اچھی اچھی خانقاہوں سے دھول اڑیں گی، وہ دھول ایسی اڑیں گی، کوئی امیر معاویہ پہ طنز کرے گا، کوئی حضرت ابو سفیان پر طنز کرے گا، کوئی صدیق اکبر کے پہلے خلیفہ ہونے پر انکار کرے گا. تو آپ نے اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کو صحابہ اکرام کی ایسی عظمت کے جام پلائے، ایسی محبت کے جام پلائے، ایسے ادب صحابہ کے جام پلائے کہ آپ اگر ان کی محفل میں بیٹھنے والے، ان کے مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے سے بچہ، اس کی عمر اگر 5 سے 6 سال بھی ہو، اٹھا کر اس کو سن لے، اس سے پوچھ لے کہ وہ صحابہ کا عاشق آپ کو نظر آئے گا، صدیق اکبر کا پہلا نمبر کہنے والا آپ کو نظر آئے گا، حضرت فاروق اعظم کا ادیب نظر آئے گا، عثمان غنی کا ادیب نظر آئے گا، مولا مشرق کشا کا سچا چاہنے والا نظر آئے گا، اور حضرت امیر معاویہ کا ادب کرنے والا نظر آئے گا. آپ نے دیکھا اپنی فراست سے کہ ایک دور آنے والا ہے، نام سنیت کا لیا جائے گا اور انگلی صحابہ اکرام پر اٹھائی جائیں گی، عشر مبشرہ پر اٹھائی جائیں گی، خلفائے راشدین پر اٹھائی جائیں گی. تو آپ نے بغیر کسی سے ڈر کر کھل کر ذکر صحابہ اپنے چاہنے والوں کے سامنے کیا. جہاں جہاں منچ لگتا، جہاں جہاں جلسے ہوتے، آپ نے ان گستاخان صحابہ کو مخاطب کیا اور غوث اعظم کی ذات پر، اور غوث اعظم کی ذات پر آپ کو کیسے اعتماد ہے، اور غوث اعظم کی روحانی اولاد ہونے پر آپ کو کیسے اعتماد ہے. کہ دیگر علماء اکرام کے مناظروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علمی مناظرے ہوتے ہیں، کوئی اپنے دلائل رکھتا ہے، کوئی اپنے دلائل رکھتا ہے، لیکن پیر طریقت رہبر شریعت حضور سعید ملت کو خاص فیضان غوث اعظم حاصل ہے. ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ کہ ایک بدبخت آیا، آ کر آپ سے سوال کرنے لگا، اہل سنت کے عقائد و نظریات پر آپ سے سوال کرنے لگا. بہت ساری گفتگو ہوئی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ لا قوم کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے، اس کے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں، اس کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں. حضرت نے کہا کہ بابا تم کو میں نے بہت سے قرآن کے دلائل دے دیے، حدیث کے دلائل دے دیے، دیکھو یہ مسجد کی کتنی ہائٹ ہے، یہ مسجد کی ہائٹ کے برابر لکڑیاں جماؤ اور ایک بڑی آگ لگاؤ. تم جس لفظ کو دے کر کہہ رہے ہو کہ یا غوث اعظم کہنا شرک ہے، پہلے میں غوث اعظم کا بیٹا غوث اعظم کا نام لے کر اس آگ میں گھسوں گا، پھر تم اپنے عقائد و نظریات کو لے کر اس آگ میں گھسنا. دیکھنا پھر فیصلہ ہو جائے گا امت کے سامنے کہ غوث اعظم کے نام میں دم ہے یا پھر بدبختوں کے دلائل میں دم ہے. آپ نے بڑے ہی جرأت کے ساتھ یہ جملے کہے، وہ شخص اٹھا اور محفل سے فرار ہو گیا. تو غوث اعظم کی ایسی حمایت حضور سعید ملت کو حاصل ہے کہ آپ نے کہا کہ جس نام کا نام لینے کو تم شرک کہہ رہے ہو یا غوث اعظم، اسی نام کو لے کر میں آگ میں گھسوں
ہوں گا اور دیکھتا ہوں مجھے کیسے آگ جلاتی ہے. تو غوث اعظم کی خاص ایسی عنایت حضور سید ملت کو حاصل ہے. اور جب لوگوں نے گستاخی کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر, تبھی بھی آپ نے کہا کہ ایک بڑی کڑائی میں آگ گرم کیا جائے. میں غوث اعظم نہیں ہوں, میں غوث اعظم کی روحانی اولاد ہوں, میں اہل سنت کا ایک جو ہے اہم خادم ہوں, میں علماء کرام میں سے ہوں. قرآن سے دلائل ہونا ہے تو قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کی جائیں گی. حدیث سے دلائل ہونا ہے تو حدیث سے رسول کریم کی عظمتیں اور طاقتیں بیان کی جائیں گی. اگر اس کے بعد بھی فیصلہ نہیں ہوتا تو ایک بڑی کڑائی میں آگ جلاؤ, بڑی کڑائی میں جو ہے تیل کو گرم کرو, میں جو ہے اس کڑائی میں جانے کے لیے تیار ہوں. دیکھتے ہیں اہل سنت حق پہ ہے یا پھر جو بدبخت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں وہ حق پہ ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. تو آپ نے بارہا گستاخان رسول اور گستاخان صحابہ اور گستاخان اولیاء کو یہ آپ نے چیلنج کیا بہت سے مرتبہ, لیکن آج تک کوئی نکل کر نہیں آیا. کیسے نکل کر آئے گا؟ جسے غوث اعظم نے تھاما ہے, جو غوث اعظم کا اعتماد ہے, جو غوث اعظم کا بھروسہ ہے, وہ سعید ملت ہے. جس کے اوپر غوث اعظم کی خاص عنایت ہے وہ سعید ملت ہے. ہر دور میں باطل فرقوں نے, باطل لوگوں نے اہل سنت کے عقائد اور نظریات کے اوپر انگلی اٹھائی. ہر دور میں اللہ نے جو ہے مرد کلندر کو بھیجایا, مجدد الفسانی کے دور کو اٹھا کر دیکھے کہ وہاں پر کیسے جو ہے فتنے اڑتے گئے. ہر فتنے کے رد کو مجدد الفسانی نے رد کیا. دور امام اہل سنت کا آیا تو اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کے حق ہونے پر اتنا لکھا, اتنا لکھا, اتنا لکھا کہ علماء اہل سنت کی حق ابھی تک حیران ہیں کہ اتنا اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا. جب حیدرآباد کی سرزمین پر, ہندوستان بالخصوص حیدرآباد کی سرزمین پر فتنوں نے جنم لیا تو ان فتنوں کی رد کے لیے رب کریم نے غوث اعظم کے نائب اور غریب نواز کے اعتماد کو پیدا فرمایا. اور اس غوث اعظم کے نائب اور غریب نواز کے اعتماد کا نام حضور سعید ملت ہے, جو اس دور میں جو ہے خالد علماء اہل سنت کی نگرانی میں جو ہے آپ مدارس چلا رہے ہیں, اہل سنت کا کام کر رہے ہیں, اہل سنت کے عقائد اور نظریات کو پھیلا رہے ہیں. تقویٰ, کیسا تقویٰ؟ عالم دین کو ہم دیکھتے ہیں, خود پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, لیکن ہم نے زمانے میں ایسا عالم نہیں دیکھا جو ایسا باعمل عالم ہے جس کے 14 سے 15 سال روزانہ روزوں میں گزر رہے ہیں, روزانہ روزوں میں گزر رہے ہیں. تو غوث اعظم کے میں نے بیان کے ابتدا میں کہا کہ غوث اعظم کے صحیح منہج پر اس دور میں کوئی آپ کا روحانی بیٹا فائز ہے, منہج پر لگا ہوا ہے تو وہ کوئی اور نہیں, وہ حضور سعید ملت کی ذات گرامی ہے. گرما ہو, سردی ہو, سفر ہو, کبھی بھی آپ جو ہے روزانہ جو ہے غوث اعظم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں کہ میرے غوث اعظم نے فرمایا تھا مجھے وہ مرید پسند ہے جو سخت گرما میں بھی روزے رکھتا ہے, جو سخت گرما میں بھی روزہ رکھتا ہے. تو ہم نے نظر دوڑائی اور دیکھا کہ کوئی ایسا ہے جو غوث اعظم کے اس فرمان پر ڈٹا ہوا ہے اور غوث اعظم کے اس قول اور فعل پر عمل خود بھی کر رہا ہے اور اپنے چاہنے والوں پر بھی اس پر عمل کروا رہا ہے. تو ہمیں حضور سعید ملت کی ذات نظر آئی, چاہے گرمی ہو, سردی ہو, سفر ہو, طبیعت خراب ہو. آپ روزانہ پچھلے 15 سال سے ہم نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا, کسی کتاب میں پڑھا ہوا واقعہ نہیں, بچپن سے لے کے اس عمر تک جس چیز کو ہم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں وہ ذات گرامی حضور سعید ملت کی ہے. کہ آپ کو جب آئی سی یو میں جب آپ کو آپریشن ہوا تو لوگ وہاں بے ہوش پڑے ہوئے تھے, لیکن اس مرد مجاہد نے, اس مرد کلندر نے وہیں پر اشارے سے کہا کہ اس وقت کون سی نماز کا وقت ہے کہ مجھے نماز ادا کرنا ہے. جس آئی سی یو میں لوگ اپنے ہوش میں نہیں رہتے, لیکن جس کے اوپر خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے, رب کی عنایتیں ہوتی ہے, غوث فیضان غوث اعظم شامل ہوتا ہے, تب اس مرد کلندر نے جو ہے اپنے چاہنے والوں کو اشارہ کیا اور پوچھا کہ میں اس وقت آئی سی یو میں موجود ہوں, لیکن میں امت کا امام ہوں, ہزاروں لوگوں کی میں رہنمائی کر رہا ہوں. تو رہبر کو کیسے ہونا چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. تو آئی سی یو میں بھی آپ نے کہا کہ یہ کون سی نماز کا وقت ہے, تو آپ کو کہا گیا ہے کہ نماز عصر کا وقت چل رہا ہے. اسی حالت میں آپ نے جس طرح مریض کو نماز عصر ادا کرنی ہوتی ہے, آئی سی یو کے اندر آپ نے جو ہے نماز عصر کو ادا کرنا. تو
اپولو ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ICU میں آپ نے نماز عصر کو ادا فرمائی، اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین کو بھی آپ یہی تاکید کرتے ہیں کہ فرض پہلے ہے، فرض پہلے ہے، سب سے پہلے جو ہم کو سوال ہونے والا ہے وہ نماز کا سوال ہونے والا ہے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مدارس کے بچے فرض تو فرض کے ساتھ ساتھ روزانہ اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اکرام کا خاص فیضان ہے، یہ سیدی گلشن عام گلشن نہیں ہے، یہ غوث اعظم کا فیضان ہے، یہ غریب نواز کا فیضان ہے۔ آج کچھ میڈک اچھل رہے ہیں، دور دراز سے کچھ آوازیں دے رہے ہیں، لیکن ان کے اچھلنے سے ہمارا کچھ بھی بگڑتا نہیں ہے۔ ہم تو ان کے لیے رشد و ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم دور سے مت اچھلو، آؤ ان کے قدموں میں گر جاؤ۔ اجے پال جوگی جادوگر اتنا بڑا جادوگر تھا، کتنے اتنے جو ہے کرتب دکھائے اجمیر کی سرزمین پر۔ غوث اعظم نے غریب نواز نے نہ اشارہ کیا نہ نظر ڈالی، آپ نے فرمایا کہ ایسے اچھلنے والوں کو غریب نواز کی نالین کافی ہے، غریب نواز کی نالین کافی ہے۔ اسی لیے جو میڈک آج اچھل رہے ہیں اور ہم سے ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آؤ فیضان حضور سیام ہے، متقی اور پرہیزگار بنانے والی ذات کا نام حضور سید ملت ہے۔ دنیا میں بھی جو ہے بندہ ان کے دامن سے وابستہ ہو کر رشد و ہدایت پاتا ہے، اور قیامت میں بھی جو ہے ان کے دامن سے انشاءاللہ ہمیں جو ہے وابستگی جو ہے ہمیں جو ہے جہنم سے نجات کا ذریعہ ملے گا۔ تو پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید ملت علامہ سعید رضا خان قادری مدثر اللہ علی کی یوم ولادت ہم منا رہے ہیں 28 صفر المظفر۔ یہ ہم سیدیوں کی عید ہے۔ سیدی کا مطلب جو آپ سے مرید ہوتے ہیں، جیسا غوث اعظم سے مرید ہوتے ہیں تو قادری لگتا ہے، اشرفی سلسلے سے مرید ہوتے ہیں تو اشرفی لگتا ہے، رضوی سلسلے سے مرید ہوتے ہیں تو رضوی لگتا ہے، صابری سے ہوتے صابری لگتا ہے۔ لیکن ایک نایاب خصوصیت حضور سید ملت کے پاس یہ ہے کہ آپ ان سے مرید ہو جائے تو ہر سلسلوں کا فیض آپ کو ملے گا۔ آپ صابری بھی کہلائیں گے، چشتی بھی کہلائیں گے، نقشبندی بھی کہلائیں گے، قادری بھی کہلائیں گے، وارسی بھی کہلائیں گے، آپ جو ہے رضوی بھی کہلائیں گے، اشرفی بھی کہلائیں گے، دیگر اور شاذلی بھی کہلائیں گے۔ تو اتنے سارے بزرگوں کی عنایتیں اور عطائیں اور بھروسہ جب ایک ذات میں جمع ہو جاتا ہے، اس ذات کو اہل علم حضور سید ملت کہتے ہیں، اس ذات کو اہل علم حضور سعید ملت کہتے ہیں۔ غریب نواز کا بھروسہ، غریب نواز کی عنایتیں، نظام الدین اولیاء کا بھروسہ ہے۔ اگر دور حاضر میں کوئی اگر ان پہ انگلی اٹھاتا ہے تو فقط وہ ایک ذات پر انگلی نہیں اٹھاتا، جن جن علماء حقہ نے، جن جن اولیاء اکرام نے، جن جن اللہ کے نفوس قدسیہ نے ان پر اعتماد کیا، ان کو اپنی خلافتوں سے نوازا، ان ساروں کے اوپر وہ انگلی اٹھاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا توبہ کرو، اپنی خبر و آخرت کی فکر کرو، آؤ اس مرد کلندر اور اس مرد مجاہد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی بہتر بن جائے گی اور آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ اگر علمی شعبوں کو ہم دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ رشد و ہدایت سے لوگ دور ہیں، قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، شریعت کے علم سے دور ہے، تو آپ نے حیدرآباد کی سرزمین پر مدارس کو قائم کیا۔ ایک دن وہ بھی آیا، ہم نے دیکھا جو خصوصیات ہم نے ہمارے پیر کے اندر دیکھے، اگر کوئی اس کو جھٹلا دے تو پھر میں اپنا خادم جو اس کے سروں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جو خصوصیات میں یہاں کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہوں وہ سارے حقانیت پر مبنی ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرا نہیں ہے۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو بڑا چڑھا کر میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ ایک دن حضرت کی زندگی میں یہ بھی آیا کہ آپ کے گھر میں آپ کے والد کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا، آپ کے چاہنے والوں، آپ کے خلفاء نے کہا کہ حضرت آج آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آج تو مدارس بند کر دیجئے، آج مدارس کو چھٹی دے دیجئے۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، مدارس چلیں گے، قرآن کی تعلیم چلتے رہیں گی، جو ہوتا ہو جائے۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے اندر یہ جرات ہوتی ہے، اللہ کا جس پر خاص فضل ہوتا ہے، رب کی عنایتیں جس کے اوپر خاص ہوتی ہے، ان کے اندر یہ جرات ہوتی ہے کہ والد کا جنازہ جو ہے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے تعلیم کو نہیں روکا۔ سارے مدرسوں میں تعلیم ہوئی صبح سے لے کے شام تک، اور آپ نے جو ہے تعلیم کو نہیں روکا۔ تو آپ کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد کی وہ سرزمین ہے جہاں پر لوگ یو پی بہار سے بچوں کو لا رہے ہیں، عالم بنا دے رہے ہیں، حافظ بنا دے رہے ہیں، پھر وہ بچے یو پی بہار کو چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی فراست
اور آپ کی دور اندیشی کہ آپ نے جب اپنے مدارس قائم کیے تو کوئی ہمارے مدارس میں آپ کو یو پی، بہار، کرناٹکا یہ کئی گاؤں کا آپ کو بچہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. سارے کے سارے بچے حیدرآباد ہی کے ہیں، ٹولی چوکی کے، حکیم پیٹ کے، میڈی پٹنم کے، آصف نگر کے، احمد نگر کے، یا سارے کے سارے بچے یہیں پر ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آج کے طلباء ہیں یہ کل کے علماء ہوں گے، یہ کل منبر رسول پر کھڑے ہوں گے اور حضور سید ملت کے غلام بن کر کھڑیں گے. ان کے دامن میں ان کے جو ہے ہاتھوں میں دامن غوث اعظم ہوگا اور یہ منبر رسول پر کھڑ کر ادب رسول کو بیان کریں گے، محبت رسول کو بیان کریں گے، عشق رسول کو بیان کریں گے، رسول کے حسن کو بیان کریں گے، رسول کے کمالات کو بیان کریں گے، صدیق اکبر کی صداقت کو بیان کریں گے، فاروق اعظم کی عدالت کو بیان کریں گے، عثمان غنی کی سخاوت کو بیان کریں گے، مولا علی کی شجاعت کو بیان کریں گے. تو آپ نے اپنی فراست سے دیکھا ہزاروں بچے ہمارے مدرسوں میں ہیں لیکن ایک بچہ آپ کو گاؤں کا کہیں کا باہر کا نظر نہیں آئے گا. جب ہم نے سوال کیا حضرت اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ہم جائیں گے 40-50 بچے لے کر آئیں گے انہیں حافظ بنا دیں گے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، کام حیدرآباد کی سرزمین پر ہونا ہے. یہ امام بنیں گے تو حیدرآباد کی مسجدوں کے امام بنیں گے، یہ خطیب بنیں گے تو حیدرآباد کی مسجدوں میں کھڑ کر یہ بیان کریں گے، یہ ناطقاں بنیں گے تو یہاں پر کھڑ کر رسول کریم کی مدح ثنائی کریں گے. آپ ان کے مدرسے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو اٹھا کر پڑھے، آپ دیکھیں اس کا جائزہ لے، اس سے سوال کرے، وہ یا رسول اللہ کہنے والا نظر آئے گا، وہ صحابہ اکرام کا عاشق نظر آئے گا، وہ غوث اعظم سے بے انتہا محبت کرنے والا نظر آئے گا. بلکہ آپ کے جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں جس میں گرل سٹوڈنٹ بھی ہے، ابھی سے اپنے اپنے ہاتھوں سے غوث اعظم کی شان میں شاعری وہ لکھتے ہیں. جو گرل سٹوڈنٹ ہے اور اپنے ہاتھوں سے غوث اعظم کا گنبد بنا رہے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ کو وہ تیار کر رہے ہیں. تو یہ سارا کا سارا فیض منتقل ہو رہا ہے غوث اعظم کی ذات سے اور حضور سعید ملت کی ذات میں، اور حضور سعید ملت کی ذات سے آپ کے چاہنے والوں کی ذات جو آپ سے وابستگان کے لوگوں کے جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ سارا کا سارا فیض منتقل ہو رہا ہے. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اہل سنت میں ہمیں رکھا، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر طریقت رہبر شریعت حضور سعید ملت کے دامن سے وابستہ کیا. اور اسی کی جو ہے خوشی ہم ہر سفر 28 سفر المظفر کو مناتے ہیں. میں نے حضرت کے شان میں کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ حضرت کی آمد سے قبل آپ کو اس کو پڑھ کر سناؤں گا، آپ بھی ساتھ میں میرے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ہم نے دراصل اللہ کا فضل ہوتے ہیں. اولیاء اکرام کیا ہے، غوث اعظم کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کیا ہے، غوث اعظم کا نام غوث اعظم ہے. لوگ سوال کرتے ہیں ارے نادان، غوث اعظم کا نام عبد القادر ہے، لیکن غوث اعظم جو آپ کا نام امت آپ کو پکارتی ہے، غوث اعظم یہ اللہ کا فضل ہے. غریب نواز کا نام غریب نواز نہیں ہے، غریب نواز کا نام حضرت حسن معین ہے، لیکن دنیا آپ کو غریب نواز پکارتی ہے. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو غریب نواز یہ اللہ کے فضل کا نام ہے، رب کی عنایتوں کا نام غریب نواز ہے. تو ہم نے انشاءاللہ کچھ حضور سعید ملت کی شان میں کچھ شعر کے انداز میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. ساتھ میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ سعید ملت، سعید ملت کیا کہنا ہے؟ ساتھ میں کیا کہنا ہے؟ آپ کو کیا کہنا ہے؟ رب کا فضل رب کی عطا، رب کا فضل رب کی عطا، رب کا فضل رب کی عطا، نبی کا کرم نبی کی عطا، نبی کا کرم نبی کی عطا، جن پر ہے پیارے مصطفیٰ کی خاص عنایت وہ ہے جو پلا رہے ہیں امت کو عشق احمد، وہ ہے جو کرتے ہیں صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت، وہ ہے جو کرتے ہیں صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت، وہ ہے سعید ملت، سعید ملت جو دیتے ہیں دن رات صحابہ و اہل بیت کی عظمتوں پہ پہرا، وہ ہے سعید ملت، سعید ملت جو کرتے ہیں رات دن بیاں صحابہ و اہل بیت کی عظمت، وہ ہے سعید ملت، سعید ہے جس پر صدیق اکبر کی خاص عنایت، وہ ہے جن پر ذوالنورین کی خاص عنایت ہے، جس کی زبان میں فاروق اعظم کی عطا کردہ جرت ہے، جن پر ذوالنورین کی خاص عنایت ہے، جو حیدر قرار کی
کرامتوں میں سے ایک کرامت وہ ہے سعید. کون سعید ملت؟ اب آپ کو سننا ہے کون سعید ملت. کون سعید ملت؟ امام اعظم کے علمی فیضان کا نام سعید ملت. امام اعظم کے علمی فیضان کا نام سعید ملت. امام شافعی کے علمی فیضان کا نام سعید ملت. امام احمد بن حنبل کے علمی فیضان کا نام سعید ملت. غوث اعظم کے اعتماد کا نام سعید ملت. غوث اعظم کے خاص فیضان کا نام سعید ملت. غوث اعظم کے بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام سعید ملت. غریب نواز کی تبلیغ کے علمبردار سعید ملت. غریب نواز کی تبلیغ کے علمبردار سعید ملت. مجدد الفسانی کی حقانیت کا نام سعید ملت. امام احمد رضا. کون امام احمد رضا؟ باطل آج بھی جن کے نام سے لرزتا ہے وہ امام احمد رضا. تو امام احمد رضا کی شمشیر کا نام سعید ملت. امام احمد رضا کی شمشیر کیا تھی؟ تو تیرا قلم تھا کنجر. اے امام احمد رضا تیرا قلم تھا کنجر. اے امام احمد رضا جس نے گستاخیوں کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں. غریب نواز کی شمشیر کا نام سعید ملت ہے. امام احمد رضا کی شمشیر کا نام سعید ملت. امام احمد رضا کی للکار کا نام سعید ملت. جو للکار آج سے 106 سال پہلے بریلی کی سرزمین پر بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان بیٹھ کر گستاخوں کو للکارتے تھے، اس للکار کو آج دیکھنا ہو تو وہ میرے مرشد کریم کی زبان سے اس للکار کو دیکھے. اسی لیے کہا کہ امام اہل سنت کی للکار کا نام سعید ملت ہے. امام اہل سنت کی للکار کا نام سعید ملت. امام احمد رضا کے جاہ و جلال کا نام سعید ملت. گستاخوں کے اوپر جو جاہ و جلال تھا اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت کس کے اوپر جو ہے جلال میں آتے تھے، غصے میں آتے تھے؟ جو رسول کریم کی گستاخی کرتے، صحابہ و اہل بیت کی گستاخی کرتے، ان کے اوپر اعلیٰ حضرت جو ہے جاہ و جلال میں آتے تھے. اگر اس جاہ و جلال کی جھلک اس دور حاضر میں دیکھنا ہے تو اس جھلک کو پیر طریقت رہبر شریعت کے جو ہے خطابات میں دیکھے. اسی لیے کہا گیا کہ امام احمد رضا کے جاہ و جلال کا نام سعید ملت ہے. امام اہل سنت کی تعلیمات کو عام کرنے والے کا نام سعید ملت ہے. دامن رضا سے وابستہ کرنے والے کا نام سعید ملت ہے. امام احمد رضا کے مسلک پر چلنے اور چلانے والے کا نام سعید ملت ہے. امام اہل سنت کا جو مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے اور چلانے والے کا نام سعید ملت ہے. حضور حجت الاسلام کی خصوصی نوازشات کا نام سعید ملت ہے. کون حضور حجت الاسلام؟ جب آپ منچ پر ٹھہر جاتے تو اپنے کافر کہتے وہابی دیوبندیوں اہل حدیثوں سے، اے بدبختوں تم جو ہے اہل سنت پر انگلی اٹھاتے ہو، تمہاری ساری جماعتوں میں اگر ایسا چہرہ ہے تو لا کر بتاؤ، ہم تمہاری جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ کون تھے؟ وہ اعلیٰ حضرت کے بڑے فضل حضور حجت الاسلام تھے، جن کے چہرے کو دیکھ کر غیر یہ الفاظ کہتے کہ امام احمد رضا کی شہزادی کا چہرہ وہ چہرہ ہے، اگر ساری جماعتوں کو چھان لے تو ان کے اندر یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ حضور حجت الاسلام کی خصوصی نوازشات کا نام سعید ملت ہے. حضور مفتی اعظم ہند کے وفادار کا نام سعید ملت ہے، جو علماء حقہ کے مسلک کو لے کر چل رہے ہیں، علماء حقہ کے تعلیمات کو عام کر رہے ہیں. تو حضور مفتی اعظم ہند کے سچے وفادار کو اگر اس دور میں دیکھنا چاہتے ہو تو حضور سعید ملت کو دیکھے. ہے دونوں اختروں کے فیضان کا نام، ہے دونوں اختروں کے فیضان کا نام سعید ملت. میرے آقا حضور سعید ملت کو وقت کے دو بڑے بڑے علماء حقہ نے چنا اور اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمایا. ایک ہے حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں اشرفی جیلانی مدعز اللہ العالی، آپ نے اپنی عنایتیں آپ پر کھولی. اور دوسرے ہے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی، جن کے جنازے کو اپنے غیر بھی دیکھ کر ڈر گئے. کہا کہ اس مرد کلندر کے جنازے کا یہ عالم ہے تو اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا. کہ دلی سے لے کر بریلی تک ساری سڑکیں جو ہے آپ کے عاشقوں سے بھری ہوئی تھی. تو حضور
ताज शरिया का नाम भी अख्तर है। और हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ जो आले नबी है, औलाद अली है, शहजादे गौसे आजम है और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमा की औलाद में से है। तो दोनों ने जब हुजूर सईद मिल्लत को देखा तो अपनी खिलाफतों से मालामाल फरमाया और बेशुमार जो है बिशारों से मालामाल फरमाया। खुद हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा कि आप इन्हें सईद मत कहो, ये सईद नहीं है, ये सईद मिल्लत है। तो जो लोग हम पर तनकीद करते हैं कि तुम सईद मिल्लत क्यों कह रहे हो, तो वो भी आगे शेर में कहा, जिसको हम अकीदत और मोहब्बत के साथ आज लेते हैं। तो बड़े बड़ों ने जब हमारे पीर को देखा तो अलखबास से नवाजा, औलाद नबी, औलाद अली, नाले नबी, औलाद अली, गौसे आजम के शहजादे, मखदूम पाक की औलाद शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ ने आपसे कहा कि इनको सईद मत कहो, ये अब सईद नहीं है, ये सईद मिल्लत है। यानी सईद मिल्लत का एक माना ये भी निकलता है कि मिल्लत को खुशखबरी सुनाने वाला, मिल्लत के लिए खुशी सुनाने वाला। इंशाअल्लाह दुनिया में भी इनसे खुशियां लेंगे और आखिरत में भी इनके दामन को पकड़कर इंशाअल्लाह सूहे जन्नत रवाना होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, है दोनों अख्तरों के फैजान का नाम हुजूर सईद मिल्लत। एक तरफ बरेली का फैजान है हुजूर ताज शरिया का, एक तरफ किचोचा का फैजान है। जब ये फैजान एक जात में मिल जाता है, उस जात को हुजूर शहजादे हैं, हुजूर तौसीफ मिल्लत जो बरेली शरीफ में रहते हैं। जब जब आप हैदराबाद की सरजमीन पर आते हैं तो हजरत को देखकर बड़ा खुश हो जाते हैं, हजरत को देखकर बड़ा खुश हो जाते हैं, हजरत के माथे को चूमते हैं और बड़ी नवाजिशों से आपको नवाजते हैं और कहते हैं कि ये हमारे मिनहज पर कायम है। बरेली के मुअत्तबर खलीफा का नाम हुजूर सईद मिल्लत है। आपने कहा कि आला हजरत के दामन से वाबस्ता होना है तो इनके दामन को आपने फरमाया कि इनके दामन को मजबूती से थाम लो। तो जिनकी खिदमात दीन पर फख्र करे तौसीफ मिल्लत, वो है सईद मिल्लत। जो आम कर रहे हैं कुरान और हदीस का फैजान, वो है सईद मिल्लत। मदारिस आपके सामने हैं, आपके तलबा आपके सामने हैं, आपके ज़ेर निगरानी पढ़ने तरबियत याफ्ता लोग आपके सामने हैं। तो आपकी खुसूसियतों में से एक खुसूसियत ये भी है कि आप शब रोज सुबह व शाम कुरान और हदीस की तालीम को आम कर रहे हैं। जिनके हक बयान जो आम कर रहे हैं कुरान और हदीस का फैजान, वो है सईद मिल्लत। जिनकी हक बयानी व जुर्रत के है चर्चे, वो है सईद मिल्लत। हैदराबाद की सरजमीन पर गुस्ताखाने रसूल, गुस्ताखाने सहाबा भी ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि हैदराबाद की सरजमीन पर एक ऐसा मर्द कलंदर है, एक ऐसा मर्द मुजाहिद है, ये जब बोलता है तो आवाम को नहीं देखता, दुनिया के हुक्मरानों को नहीं देखता, ये नहीं देखता कि मैं किस सरजमीन पर खड़कर बोल रहा हूँ, ये नहीं सोचता कि बोलने के बाद मेरा क्या होगा। जब भी ये मर्द कलंदर बोलता है तो इसकी ज़बान में जुर्रत है। जब भी ये बोलता है तो खिल के जिक्रुल्लाह करता है, जिक्र रसूल करता है, जिक्र सहाबा करता है, जिक्र अहले बैत करता है, अल्लाह के औलिया इकराम की अज़मतों को बयान करता है। तो अपने गैर भी कहने पर मजबूर हो गए कि हैदराबाद की सरजमीन पर एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द कलंदर मौजूद है जिसे खास गौसे आजम का फैज हासिल है, जिसे खास गरीब नवाज की इनायतें हासिल है। जब वो बोलता है तो खुल के जिक्र रसूल करता है, हक्कानियत को बयान करता है। इसीलिए कहा गया कि जिनकी हक बयानी व जुर्रत के है चर्चे, वो है सईद मिल्लत। हम सब की जुर्रत, आज मैं जिस जुर्रत के साथ आपके सामने खड़कर बयान कर रहा हूं, तो मेरी जुर्रत का नाम भी सईद मिल्लत है। मैं आज यहाँ पर खड़कर कुरान और हदीस को बयान कर रहा हूँ तो इसमें मेरे खुद के बाप का कोई कमाल नहीं है, खुद की माँ का कुछ कमाल नहीं है। हुजूर सईद मिल्लत की जूतियों को मैंने उठाया, ये जूतियों को उठाने की बरकतें है। अल्लाह वालों की जूतियों में ही बड़ा दम होता है। अभी हमने गरीब नवाज की जूतियों के बारे में सुना कि अजय पाल जोगी जादूगर आया था, बगैर जादू के करतब दिखा रहा था, तो आपने अपनी नालैन को ही हुक्म दिया, जा इसे सबक सिखा दे। नालैन इतने मारी लाकर खदमों में डाल दी। जब खदमों में आ गया तो भी एक वक्त का वो वली बन गया। तो हमने हुजूर सईद मिल्लत की जूतियां उठाई है, इसीलिए आपके सामने खड़कर हम जो है कुरान और हदीस को बयान कर रहे हैं। इसीलिए कहा हम सब की जुर्रत और हम सब की हिम्मत सईद मिल्लत, हम सब के रहबर, हम सब के हादी सईद मिल्लत। किसी को दुनिया में अपना रहबर और हादी बना लेना है, जिसका कोई इमाम नहीं होता, क़यामत में उसका इमाम शैतान होता है। मुफस्सिर कुरान है तो अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला,
آپ نے بہت سارے دلائل جمع کر کے رکھ لیے. آپ سے کہا گیا تھا کہ نزاع کے وقت شیطان آتا اور اللہ کے ایک ہونے کے اوپر دلائل پوچھتا. کئی سو کئی ہزار دلائل آپ نے جمع کر کر رکھ لیے. لیکن جب نزاع کا وقت آیا شیطان آیا. شیطان عیار و مکار ہے, کوئی بھی چیز آپ اسے دو جھٹلا دیتا ہے. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, ایک روایت کے مطابق آپ نے 4000 اللہ کی ایک ہونے کے اوپر دلائل دیے, شیطان نے سارے کے سارے جھٹلا دیے. اب نزاع کے وقت عین وقت ایمان چھوٹ جانے کا خطرہ تھا. آپ کے پیر و مرشد کہیں دور وضو فرما رہے تھے, آپ نے وہیں سے پانی پھینکا اور کہا اے فخر الدین رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ اے ملعون, اے شیطان, اے ابلیس, میں بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ثبوت کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں, اپنے رب کو ایک مانتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے پیر کا کرم, یہ ہوتا ہے پیر کا فیضان. ایک مرتبہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ دے دیا کسی درویش کے ہاتھ میں, کسی پیر کے ہاتھ میں, تو مرتے وقت ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے گئے. اور جملے بھی کیسے آپ نے اتنی دور سے, کئی میل دور آپ جو ہے وضو فرما رہے تھے, کہا ہے فخر الدین رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں. اللہ والے جو جملے عطا کرتے ہیں, اللہ والوں کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یقیناً جو ہے قابل قبول ہوتے ہیں اور بڑے جو ہے فیض والے ہوتے ہیں. ان قریب حضرت قبلہ کی آمد ہوگی. ہم سب کے ماوا, ہم سب کے مرجع, سعید ملت, دشمنے. اب اس شعر پر میں ختم کروں گا کہ لوگوں کو اب سعید ملت کے نام سے بھی تھوڑی جو ہے جلن ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اور ان کو جلائیں گے. دشمنے سعید ملت پر شدت کیجئے, دشمنے سعید ملت پر شدت کیجئے, ان عقل کے دشمنوں کی کیا مروت کیجئے. عقل کے دشمن ہیں, ان عقل کے دشمنوں کی کیا مروت کیجئے. ایسے ہی جلتے رہے ان دشمنوں کے دل, ایسے ہی جلتے رہے ان دشمنوں کے دل. سعید ملت کی کثرت کیجئے. ناز کر تو اپنے مقدر پر عمران, ناز کر تو اپنے مقدر پر عمران, کی ہے تو سگے درے سعید ملت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم سب کو آج کی مبارک بزم کی مکمل برکتوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ان قریب حضرت قبلہ کی آمد ہوگی. تمام حضرات اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے. باقاعدہ محفل کا آغاز ہوگا جب انشاءاللہ کلام پڑھے جائیں گے. جزاک اللہ.